السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان افتخار حسین ماہ رمضان شاہ نامہ اسلام کی قسط نمبر 8 میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ آج 8واں روزہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ 8واں روزہ بھی خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا، اور رب کائنات سے دعا ہے کہ اس ماہ مقدس کا ہر روز خیر و عافیت سے گزرے اور ہماری بخشش ممکن ہو سکے۔ بات سے بات جوڑ کر اور واقعے سے واقعہ جوڑ کر تاریخ اسلام کے اوراق پلٹ رہا ہوں اور خیر و برکت کی باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ خیر اور برکت کی باتیں بیان کرنے والی زبانیں اور خیر و برکت کی باتیں سننے والی سماعتیں تادم مرگ سلامت رہیں اور بعد از مرگ ہمارے نیک اعمال کی گواہی خدا کے سامنے پیش کرے۔ ناظرین، ہم تذکرہ کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا۔ آئیں آپ کو اس واقعے کی طرف لے چلیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، یا اللہ مجھے ایک نیک بخت اولاد عطا فرما، یعنی کہ مجھے ایک نیک بخت بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی اور اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں انہیں ایک نیک بخت بیٹا مل جاتا ہے، لیکن خدا نے ان کا امتحان لینا تھا۔ وہ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں، یعنی کہ اسے قربان کرتے ہیں۔ یہ خواب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں۔ ان کا بیٹا، ان کا نیک بخت بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور خود کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ صفات میں اللہ نے کیا ہے۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 100، 101 اور 103 پڑھنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ ہو لیا تو حضرت ابراہیم نے کہا، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا، آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، خدا نے چاہا تو میں ثابت قدم رہوں گا۔ اس عظیم الشان داستان کو ابو الحسن حفیظ جلندری نے اپنے شاہکار شاہ نامہ اسلام میں بہترین شعری انداز میں بیان کیا ہے، آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل کی قربانی۔ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ، ہمت کا ساماں کر، پے خوشنودی اے مولا اسی بیٹے کو قرباں کر۔ خلیل اللہ اٹھے خواب سے، دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے فرمایا۔ اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیمبر۔ پہاڑی پر سے دی آواز، اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ، خدا پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل، گو شیطان نے بہکایا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آتی نہ تھی اب تک، یہ جرت بیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک۔ عجب برداشت تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تحمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تر رائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی،
یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹھا، چری تامی پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تا ایثار و جرت کا، اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، جزا یہ ہے کہ جنت سے یہ برہ آ گیا ہے بحر قربانی، ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، اسی برے بیٹے کے اس قربان کر دیجئے، مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔